This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Abdul Jabbar Shaheen and I am going to teach you Unit 5 of Mathematics, Book 5 today. The title of the lesson is Distance and Time. Well, this unit is a very interesting unit. It's not very difficult to understand. But the difficulty is that to make the concepts understand to the students and the teachers through simple audio without the support of video is comparatively difficult, because when you teach English or science or Urdu through audio, that is relatively easier than teaching math through audio only. You need to teach some concepts. You have to show some calculations, maybe on the board or on the paper, to make the students better understand the concepts. But anyway, I'll try my level best to make the teachers and the students understand the concepts. Distance usually, let me switch to Urdu language, because most of the teachers might not be comfortable with the English medium of instruction here. डिस्टेंस जो है उसको हम हमेशा मीटर्स में लेते हैं. बेस यूनिट जो होती है डिस्टेंस की, वो मीटर है. सबसे पहली बात तो डियर टीचर्स ये है कि आपको कंप्रीहेंशन होनी चाहिए मीटर लफ्ज़ की. बच्चों को सिर्फ ये बता देना कि मीटर इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ, कि लंबाई की एक यूनिट है, लंबाई की एक इकाई है, यही काफ़ी नहीं है. जब तक आप उनको मीटर जो है वो दिखाएंगे नहीं कि मीटर क्या होता है, कितना बड़ा होता है, तब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि 3 तरीके से आप उसको ये समझा सकते हैं. एक तो आप मीटर स्टिक मंगवा लें. आप जिस भी गांव में, जिस भी टाउन में जो स्कूल है पढ़ाते हैं, वहाँ पे किसी न किसी के पास मीटर स्टिक होगी. वो मीटर स्टिक जिसके साथ जब आप दुकान से कपड़ा लेने जाते हैं तो वो जो शॉपकीपर है वो उसके साथ क्लॉथ जो है उसको मेजर करता है, वो मीटर स्टिक होती है. वो मीटर स्टिक अगर आप बच्चों को दिखा देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये 1 मीटर है, ये दिस इज़ 1 मीटर. अब उसको अगर बच्चों को आप नज़दीक लाकर उसके ऊपर जो कैलिब्रेशंस हुई हैं, जो निशान लगाए हुए हैं, वो दिखाएंगे, तो वो 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ होगा. 1, फिर 2, 3, 4, 100 तक होगा. तो ये जो इसके ऊपर 100 तक कैलिब्रेशन है, 1 से 100 तक, ये सेंटीमीटर्स हैं. तो आप बच्चों को बड़ी इजीली समझा सकते हैं कि ये जो 1 मीटर है, इसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, जिस तरह ये इसके ऊपर लिखे हुए हैं. फिर आप अगर उसी में से 1 सेंटीमीटर ले लें तो उस 1 सेंटीमीटर के अंदर बहुत टाइनी, छोटी छोटी लाइनें, छोटे छोटे निशान लगे होते हैं. वो 10 निशान होते हैं, 10 लाइनें होती हैं छोटी छोटी. वो आप बच्चों को समझा सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर के अंदर जो 10 लाइनें हैं, ये 10 मिलीमीटर है. यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं.
اب آپ ان کو گن کے بتا دیں کہ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہیں، تو یہ جو میٹر ہے اس پہ ٹوٹل سینٹی میٹر کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ 100۔ اب 100 لکھے ہوئے ہیں تو 100 تو سینٹی میٹر ہو گئے اس 1 میٹر کے اندر، اور اس 1 میٹر کے اندر ملی میٹر کتنے ہو گئے؟ تو 1 سینٹی میٹر میں اگر 10 ملی میٹر ہیں تو 100 سینٹی میٹر میں کتنے ملی میٹر ہو جائیں گے؟ وہ 1000 ہو جائیں گے۔ گن کے بتا دیں یا 100 کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 1000 آ جائے گا۔ وہ باریک باریک لائنیں جو بہت چھوٹی ہوں گی وہ گننے لگیں گے تو بڑا ٹائم لگے گا، 1000 ملی میٹر بنیں گے، مگر وہ سینٹی میٹر جو ہیں وہ بچوں کو نظر آ جائیں گے اس میں لکھے ہوئے اوپر، تو وہ بچوں کو دکھا دیں تو یہ کنسیپٹ بچوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ 1 میٹر ہے اور اس میٹر کے اندر 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ سینٹی میٹر جو ہے وہ میٹر سے چھوٹا ہے، کیونکہ 100 سینٹی میٹر ہوں تو 1 میٹر بنتا ہے۔ پھر 1 سینٹی میٹر کے اندر جب آپ 10 ملی میٹر دکھائیں گے تو پھر بچے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سینٹی میٹر بڑا ہے اور ملی میٹر چھوٹا ہے، کیونکہ 1 سینٹی میٹر بنتا ہے 10 ملی میٹر ملا کے، اس لیے ملی میٹر چھوٹا ہے اور سینٹی میٹر بڑا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ چلیں، یہی جو 1 میٹر ہے بچوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کے، ایک تو یہ ہے 999 اور میٹر سٹکس اگر ہم لے آئیں، اکٹھی کر لیں اور ان کو ہم جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے جائیں، ایک تو یہ ہے اور 999 اور لے آئیں تو 1000 ہوگی۔ اگر ان 1000 میٹر سٹکس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک لائن بناتے جائیں تو وہ لائن جو ہے اس کی لمبائی کہلائے گی 1 کلومیٹر۔ کیا کہلائے گی؟ 1 کلومیٹر۔ تو یہ 1000 میٹر جب ہم جوڑ دیں گے تو وہ پوری لینتھ جو ہے وہ ہو جائے گی 1 کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ میٹر سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کتنے ہم نے یہ میٹر سٹکس جوڑی ہیں؟ 1000 میٹر سٹکس جوڑی ہیں، تو تب جا کے 1 کلومیٹر بنا ہے، تو پھر 1 کلومیٹر جو ہے وہ میٹر سے بڑا ہے۔ اچھا، ایک اور جو آپ کی بک میں نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ اگر یہ جو میٹر ہیں ان کو آپ اس طرح کے 10 لے لیں، 10 میٹرز، اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اینڈ کے ساتھ اینڈ جوڑ کے، سرے کے ساتھ سرا جوڑ کے لمبی لائن بنا دیں 10 میٹرز کی، 10 میٹرز کی، تو وہ جو ڈسٹنس بنے گا 10 میٹرز کی لائن جو بنے گی اس کی لمبائی کو ہم ڈیکا میٹر کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ڈیکا میٹر۔ اور اسی طرح اگر یہ والے آپ 100 میٹر سٹکس لے لیں، 100، تو 100 میٹر سٹکس کو اگر اینڈ ٹو اینڈ آپ جوڑ کے لمبی لائن لگا دیں تو وہ ہیکٹو میٹر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ہیکٹو میٹر۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ڈیکا میٹر ہے وہ 1 میٹر سے 10 گنا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ 10 میٹر سٹکس کو جب آپ کمبائن کریں گے، جوڑیں گے، تو تب 1 ڈیکا میٹر بنے گا، یعنی 1 ڈیکا میٹر 1 میٹر سے 10 ٹائمز، یعنی 10 گنا۔ 10 ٹائمز کا مطلب ہے 10 گنا، 10 گنا بڑا ہے۔ اسی طرح آپ 100 میٹر سٹکس کو جوڑ کر ایک لائن بنا دیں تو وہ جو ڈسٹنس ہوگا اس کو ہم 1 ہیکٹو میٹر کہیں گے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ 1 ہیکٹو میٹر جو ہے وہ 1 میٹر سے 100 ٹائمز بڑا ہے، 100 ٹائمز بڑا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہم پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ جب ہم 1000 میٹر سٹکس کو جوڑیں گے تو وہ 1 کلومیٹر بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ 1 میٹر سے 1000 ٹائمز بڑا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یعنی 1 کلومیٹر جو ہے 1 میٹر سے
1000 ٹائمز بڑا ہے، کیونکہ ہم نے 1000 میٹرز کو اینڈ ٹو اینڈ جوڑ کے لمبی لائن بنائی ہے، تو تب جا کے 1 کلومیٹر بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کلومیٹر 1 میٹر سے 1000 ٹائمز 1000 گنا بڑا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے یہ جو 100 میٹر سٹکس جوڑی تھی اور 1 ہیکٹو میٹر بنا تھا، تو اس کا مطلب وہ 100 جب میٹر سٹکس جوڑی ہیں تو وہ میٹر سے ہیکٹو میٹر جو ہے 100 ٹائمز بڑا ہوگا، 100 گنا بڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بات بتائیں، یہ جو 1 ہیکٹو میٹر ہے یہ تو 100 ٹائمز بڑا ہے میٹر سے، اور کلو میٹر جو ہے وہ 1000 ٹائمز بڑا ہے۔ اب بتائیں ہیکٹو میٹر زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ کلو میٹر؟ ظاہر ہے کلو میٹر زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ کلو میٹر جو ہے اس میں 1000 میٹرز ہیں اور ہیکٹو میٹر میں 100 میٹرز ہیں، تو پھر ہیکٹو میٹر چھوٹا ہوا اور کلو میٹر بڑا ہوا۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ 1 کلو میٹر میں ہیکٹو میٹر کتنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ 1 ہیکٹو میٹر میں 100 میٹر ہیں اور 1 کلو میٹر میں 1000 میٹر ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا ہم یہ جو ہم نے ہیکٹو میٹر بنایا تھا، اس طرح کے 10 اگر جوڑ دیں اینڈ ٹو اینڈ تو کلو میٹر بن جائے گا نا؟ یس، بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کلو میٹر جو ہے وہ 1 ہیکٹو میٹر سے 10 ٹائمز بڑا ہے، 10 گنا بڑا ہے، کیونکہ 10 ہیکٹو میٹر جوڑیں گے تو 1 کلو میٹر بنے گا۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ڈیکا میٹر بنایا تھا 10 میٹر سٹکس کو جوڑ کر۔ 10 میٹر سٹکس جب ہم نے جوڑی تھی تو 1 ڈیکا میٹر بنا تھا، اور 100 میٹر سٹکس کو ہم نے جب جوڑا ہے تو 1 ہیکٹو میٹر بنا ہے۔ اب بتائیں ڈیکا میٹر بڑا ہے کہ ہیکٹو میٹر بڑا ہے؟ ظاہر ہے ہیکٹو میٹر بڑا ہے، کیونکہ ہیکٹو میٹر میں 100 میٹر سٹکس ہیں اور ڈیکا میٹر میں 10 میٹر سٹکس ہیں۔ تو اب یہ مجھے بتائیں کہ 1 ہیکٹو میٹر میں کتنے ڈیکا میٹر ہوں گے؟ 1 ڈیکا میٹر 10 میٹر کا ہے اور 1 ہیکٹو میٹر 100 میٹرز کا ہے، تو بتائیں کتنے ڈیکا میٹر جو ہے ہم جوڑیں گے تو 1 ہیکٹو میٹر بنے گا؟ ظاہر ہے 10 ڈیکا میٹر جوڑیں گے تو 1 ہیکٹو میٹر بنے گا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا غور سے سنیں۔ آپ نے 10 میٹر جوڑے، 10 میٹرز کو جوڑا تو 1 ڈیکا میٹر بنا۔ آپ نے 10 ڈیکا میٹرز جوڑے تو 1 ہیکٹو میٹر بنا۔ آپ نے 10 ہیکٹو میٹرز جوڑے تو 1 کلو میٹر بنا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے 1 میٹر رکھا ہوا ایک جگہ پہ اور اس سے رائٹ دائیں طرف موو کرنا شروع کریں تو پہلے آئے گا ڈیکا میٹر جس میں 10 میٹر ہوں گے، اس کے بعد آئے گا ہیکٹو میٹر، اس میں 10 ڈیکا میٹر ہیں، اس کے بعد آئے گا کلو میٹر، اس میں 10 ہیکٹو میٹر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ رائٹ کی طرف موو کرتے جا رہے ہیں یا لیفٹ کی طرف موو کر لیں، جس طرح مرضی بڑھنا ہے بڑھنے، درمیان میں تو 1 میٹر پڑا ہے۔ اب لیفٹ، اگر وہاں سے لیفٹ موو کرنا ہے تو 10 میٹر رکھیں گے تو ڈیکا میٹر بن جائے گا، 10 ڈیکا میٹر رکھیں گے تو وہ ہیکٹو میٹر بن جائے گا، 10 ہیکٹو میٹر رکھیں گے تو 1 کلو میٹر بن جائے گا۔ تو یعنی یہ 1 میٹر سے جب آپ لیفٹ چلے تو پہلے ڈیکا میٹر آ گیا 10 میٹروں کے فاصلے پر، پھر 100 میٹروں کے فاصلے پر آپ کے پاس ہیکٹو میٹر آ گیا، پھر 1000 میٹر کے فاصلے پر آپ کے پاس کلو میٹر آ گیا۔ یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی تو آپ 1 میٹر سے جب آپ لیفٹ چل رہے ہیں، اب میں لیفٹ چل رہا ہوں، تو آپ نے 1 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا، 10 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو آنسر 10 آیا۔ تو جب
10 मीटर हो गए तो 1 डेकामीटर बन गया। फिर आपने वो जो 10 मीटर थे फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मीटर बन गए, तो वो 1 हेक्टोमीटर आ गया। अब वो जो 100 है उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, जब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000 मिलेगा, तो 1000 मीटर हो गए तो 1 किलोमीटर हो गया। यानी 1 मीटर से जब आप लेफ्ट जा रहे हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो यूनिट बढ़ता जा रहा है। पहला यूनिट सबसे छोटा है मीटर, उसके बाद बड़ा यूनिट क्या है डेकामीटर, फिर बड़ा यूनिट क्या है हेक्टोमीटर, फिर बड़ा यूनिट क्या है किलोमीटर। मगर ये आपको किस तरह मिल रहे हैं? मीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेकामीटर मिला, डेकामीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हेक्टोमीटर मिला, हेक्टोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर मिला। ठीक है, तो अब आप ये मीटर जो है इससे ज़रा राइट साइड पे चलना शुरू करें। यानी अब आप चलें, आप किलोमीटर से शुरू करें, 1 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर से इधर आए, फिर छोटा यूनिट जो किलोमीटर से है वो हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा यूनिट डेकामीटर, डेकामीटर से छोटा यूनिट मीटर। अब मीटर से छोटा यूनिट, मीटर से छोटा यूनिट डेसीमीटर। अब मीटर से राइट साइड पे जाना शुरू कर दें, डेसीमीटर। ये जो डेसीमीटर है ये मीटर से छोटा है, यानी कितना छोटा है मीटर से? 10 गुना छोटा है, 10 टाइम्स स्मॉलर। डेसीमीटर जो है मीटर की राइट साइड पे आप लिखें तो, और समझें ये कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इसलिए ये डेसीमीटर जो है मीटर से 10 गुना छोटा है। ठीक है, अब आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे आए, हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे आए, डेकामीटर से मीटर पे आए, अब मीटर से भी छोटा जा रहे हैं आप, डेसीमीटर। डेसीमीटर 1 मीटर से 10 गुना छोटा होता है, यानी 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होंगे। ठीक है, अब आप डेसीमीटर से भी छोटा चले जाएं आगे 10 गुना, क्योंकि जो डेसीमीटर था वो मीटर से 10 गुना छोटा था, 10 टाइम्स स्मॉलर था। अब आप डेसीमीटर से भी 10 टाइम्स स्मॉलर जरा चले जाएं अगली साइड पे, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है ये डेसीमीटर से 10 गुना छोटा है, यानी 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब आप सेंटीमीटर से भी आगे चले जाएं और छोटा कर लें, सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर से आगे जब जाएंगे तो मिलीमीटर। मिलीमीटर, जो मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर का भी 10 टाइम्स छोटा है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। ठीक हो गया। अब आप देखें, हमने मीटर से छोटी यूनिट्स भी देखी। मीटर से जो छोटी यूनिट है वो डेसीमीटर है, डेसीमीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटी यूनिट मिलीमीटर है। ठीक हो गया। तो अब आपने देखा कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर हैं, मगर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर हैं, और 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर के अंदर
10 डेसीमीटर है, ठीक है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। तो ये छोटी सी छोटी इकाई पे आप जाते जा रहे हैं आगे, तो फिर 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर हो गया ना, 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर हो गए, और 10 डेसीमीटर हो गए, ठीक है। ये तो मीटर से छोटे हो गए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटा। अब मैं सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ ट्रेवल करने लगा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। मिलीमीटर जो सबसे छोटी इकाई हमने ली है, मिलीमीटर से 10 टाइम्स बड़ा होता है सेंटीमीटर, 10 गुना बड़ा है सेंटीमीटर। अब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। सेंटीमीटर से 10 टाइम्स बड़ा है डेसीमीटर, ठीक हो गया। डेसीमीटर से 10 टाइम्स बड़ा है मीटर, मीटर से 10 टाइम्स बड़ा है डेकामीटर, डेकामीटर से 10 टाइम्स बड़ा है हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से 10 टाइम्स बड़ा है किलोमीटर। तो ये टोटल कितने स्टेप हो गए? 7 स्टेप हो गए। दोबारा सुन लें। मिलीमीटर छोटे से छोटा स्टेप, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा स्टेप। तीसरे नंबर पे डेसीमीटर, जो सेंटीमीटर से भी बड़ा स्टेप। चौथे नंबर पे मीटर, जो डेसीमीटर से भी बड़ा स्टेप। और 5वें नंबर पर डेकामीटर, जो मीटर से भी बड़ा स्टेप। छठे नंबर पे हेक्टोमीटर, जो डेकामीटर से भी बड़ा स्टेप। और 7वें नंबर पे किलोमीटर, जो हेक्टोमीटर से भी बड़ा स्टेप। तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाएं या बड़े से छोटे की तरफ आएं, तो आपको एक खास इंटरवल से जाना पड़ता है, और वो इंटरवल 10 है। देख लें आप, अब गौर कर लें कि किलोमीटर जो है वो सबसे बड़ा है। उसके अगर आपने हेक्टोमीटर बनाने हैं, तो आपको पता है उसमें 10 होते हैं, तो किलोमीटर के हेक्टोमीटर कैसे बनाएंगे? 1 किलोमीटर को 10 पे तकसीम कर दें, हेक्टोमीटर बन जाएंगे। हेक्टोमीटर को 10 पे डिवाइड कर दें, डेकामीटर बन जाएंगे। डेकामीटर को 10 पे डिवाइड कर दें, मीटर बन जाएंगे। मीटर को 10 पे डिवाइड कर दें, डेसीमीटर बन जाएंगे। डेसीमीटर को 10 पे डिवाइड कर दें, सेंटीमीटर बन जाएंगे। सेंटीमीटर को 10 पे डिवाइड कर दें, मिलीमीटर बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएं जी आप मिलीमीटर से। अब पहले तो आप जो अभी मैंने समझाया वो आप बड़े यूनिट से, किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ आए। तो क्या किया आपने? आप डिवाइड करते आए हर स्टेप को 10 के साथ, हर स्टेप को 10 के साथ डिवाइड करते आए, तो आपको अगला स्टेप मिल गया। मगर अब मिलीमीटर से आप जरा ऊपर को चढ़ें किलोमीटर की तरफ, 7 स्टेप्स जाना है आपने। जी आपके पास 1 मिलीमीटर है जी, अब बताएं मिलीमीटर, बल्कि 1000 मिलीमीटर है 1 मीटर में, फर्ज करें। तो अगर आपने मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं तो क्या करेंगे? नीचे की तरफ उधर से आएंगे, तो फिर आप 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो सेंटीमीटर के आपने डेकामीटर बनाने हैं तो फिर बनाएं। जब मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर थे, उसके आपने सेंटीमीटर बनाने थे, तो 10 पे डिवाइड किया तो 100 आ गया आंसर, 100। फिर ये जो 100 सेंटीमीटर हैं, इनको 10 पे डिवाइड किया तो डेकामीटर आ गया आंसर, 10 डेकामीटर आ गया। 10 को जब फिर 10 पे डिवाइड किया, हर स्टेप पे 10 पे डिवाइड करते आ रहे हैं, तो 1 आ गया, 1 मीटर। ठीक है, तो ये तो आप देखें एक बड़ा नंबर था
मिली मीटर और आपको छोटा आंसर चाहिए था मीटर, आप 10 पे डिवाइड करते आए हर स्टेप पे, तो आपको जाहिर है जब डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा मिलेगा, ठीक है। अब आपने 1 से बढ़ना है क्योंकि डेकामीटर बड़ा है और हेक्टोमीटर भी बड़ा है और किलोमीटर भी बड़ा है। जब आंसर बड़ा आएगा तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप 1 मीटर पे पहुंचे थे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मीटर हो गए, वो 1 डेकामीटर बन गया। फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10 को तो 100 आ गया, तो 100 मीटर क्या होते हैं, हेक्टोमीटर बन गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई करें 1000 हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको, आप देखेंगे बड़ी इंटेलिजेंटली, तो ये बेसिकली 10 के इंटरवल से ये 7 स्टेप्स अगर आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको याद रहेगा। इसके ऊपर लोगों ने न्यूमेरिक्स बनाए हुए हैं, आपको मैं बताता हूँ। आप एक किलोमीटर को km लिखते हैं, हेक्टोमीटर को hm लिखते हैं, डेकामीटर को DAM लिखते हैं, DAM, और मीटर को m लिखते हैं, डेसीमीटर को DM लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं और मिलीमीटर को mm लिखते हैं। तो ये आप एक लाइन पे सब इस तरह लिख लें, km, hm, DAM, m, DM, cm और mm, ये 7 यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो अब आप इन 7 यूनिट्स को याद कैसे रखेंगे, एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ, वो आप याद कर लें और आपको बड़ा आसानी से ये याद रहेगा। करम हसन डाइड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क, करम हसन डाइड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। अब करम का के ले लें तो ये किलोमीटर बन गया, किलोमीटर के बाद फिर हेक्टोमीटर था तो हसन का एच से हेक्टोमीटर बन गया। करम हसन डाइड, डाइड का डी ले लें तो ये DAM डेकामीटर बन गया। बाई, BY बाई, ठीक है। बाई का बी ले लें, बेस, आपके पास बेस क्या है, मीटर है ना, मीटर आपका बेस है, ठीक है, 1 मीटर ही बेस है ना। तो बाई का मतलब होगा कि आपने बेस लिया है, बी से बेस, बेस जो है वो मीटर है। फिर ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क, ड्रिंकिंग का फिर डी ले लें, वो डेसीमीटर है, DM डेसीमीटर। कोल्ड मिल्क सी ले लें, सेंटीमीटर, और मिल्क का M ले लें, मिलीमीटर, MM, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ये बिल्कुल वही तरतीब बन गई है जो मैंने बनाई थी। किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर, डेकामीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, ठीक है। यहां तक तो मैंने आपको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। अभी आपने कन्वर्शन करनी है, तो कन्वर्शन में एक चीज आपने बच्चे को समझानी है और आपने खुद भी समझनी। जब आप, कन्वर्शन का मतलब होता है यूनिट को तब्दील करना, मीटर का या आप डेकामीटर बनाएंगे या हेक्टोमीटर बनाएंगे या किलोमीटर बनाएंगे या मीटर का डेसीमीटर बनाएंगे या सेंटीमीटर बनाएंगे या मिलीमीटर बनाएंगे, इसको कन्वर्शन कहते हैं ना, ठीक है। या मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे या मीटर के मिलीमीटर बनाएंगे या मीटर के किलोमीटर बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, ये कन्वर्शन है। कन्वर्शन में जो सबसे पहली चीज आपने देखनी है, वो बच्चे को भी समझानी है कि आपने क्या कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट क्या चीज कन्वर्ट, वो यूनिट क्या है जो कन्वर्ट करनी है, ठीक है। फर्ज करें आपने मीटर की यूनिट दी हुई है कि उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपने मीटर की यूनिट को कन्वर्ट करना है और आपने उससे डेसीमीटर बनाने हैं,
تو بتائیں کہ میٹر سے ڈیسی میٹر چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہے نا ڈیسی میٹر. کتنے گنا چھوٹا ہے؟ 10 گنا چھوٹا ہے نا, 10 ٹائم چھوٹا ہے نا. اگر تو آپ نے بڑی یونٹ کے چھوٹے یونٹ بنانے ہیں, یعنی میٹر کے ڈیسی میٹر, تو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں. یعنی اگر بڑی یونٹ سے چھوٹا یونٹ بنانا ہے تو ملٹیپلائی کریں گے. اب اگر آپ نے میٹر کے ڈیسی میٹر بنانے ہیں تو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں. اور اگر آپ نے میٹر کے سینٹی میٹر بنانے ہیں تو 100 سے ملٹیپلائی کریں. اور اگر آپ نے میٹر کے ملی میٹر بنانے ہیں تو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں. ٹھیک ہے. یعنی جب بڑے یونٹ کو چھوٹا یونٹ بنانا ہوگا, بڑے یونٹ کو چھوٹے یونٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا, تو آپ ملٹیپلائی کریں گے. یہ بات بچے کو یاد کرانی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ 1 میٹر کے ڈیسی میٹر بنائیں, کنورٹ 1 میٹر انٹو ڈیسی میٹر, تو بچے کو کہیں کہ اب آپ دونوں یونٹ دیکھیں, اس میں کہا کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ 1 میٹر کے ڈیسی میٹر بنائیں. تو بنانا کیا ہے؟ ڈیسی میٹر. کیا ڈیسی میٹر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ چھوٹا ہے. اگر چھوٹا بنانا ہے تو ملٹیپلائی کریں گے. سمپل بات. یہ بات بچے کو یاد کروا دینی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر 1 کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں, ڈیسی میٹر بن گئے, آنسر 10 آ گیا. اگر وہ کہتا ہے کہ 1 میٹر کے سینٹی میٹر بنائیں, تو بچے کو سمجھائیں کہ بتائیں کس کے کیا بنانے ہیں؟ میٹر کے سینٹی میٹر بنانے ہیں. تو سینٹی میٹر چھوٹا ہے, وہ میں بتا چکا ہوں. اگر یونٹ چھوٹا ہے جو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اگر وہ چھوٹا یونٹ ہے تو پھر ملٹیپلائی کریں گے. اگر 1 میٹر ہے تو اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 100 سینٹی میٹر آ گئے. اگر 2 میٹر کے سینٹی میٹر بنانے ہیں تو 2 کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 200 سینٹی میٹر آ گئے. اگر 3 میٹر کے سینٹی میٹر بنانے ہیں تو 3 کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں, 300 سینٹی میٹر آ گئے. یعنی اگر چھوٹا یونٹ لینا ہے تو ملٹیپلائی کرنا ہے. اس طرح اگر ملی میٹر بنانے ہیں, وہ کہتا ہے جی 3 میٹرز ہیں اور ان کے ملی میٹرز بنائیں, تو آپ کو پتا ہے کہ 1 میٹر جو ہے وہ بڑا ہے, ملی میٹر جو ہے وہ چھوٹا ہے. آپ نے چھوٹے بنانے ہیں تو ملٹیپلائی کریں گے. مگر میٹر کے جب آپ نے ملی میٹر بنانے ہیں تو آپ نے کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے؟ 1000 سے. تو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں 3 کو, تو یہ 3000 ملی میٹرز آ گئے. تو یاد یہ رکھنا ہے کہ جب آپ کنورشن کریں گے, اگر تو آنسر آپ نے نکالنا ہے چھوٹے یونٹ میں, تو آپ ہمیشہ 10 سے یا 100 سے یا 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے. 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ڈیسی, 100 سے کریں گے تو سینٹی, 1000 سے کریں گے تو ملی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کو آنسر ملے گا. یعنی بڑے سے چھوٹا یونٹ جب آپ نے بنانا ہوگا تو آپ ہمیشہ ملٹیپلائی کریں گے یا 10 سے یا 100 سے یا 1000 سے. اچھا, اب آپ کو وہ کہتا ہے کہ جی 3000 ملی میٹرز ہیں, 3000 ملی میٹرز ہیں, تو ان کے میٹر بنائیں, ان کے میٹر بنائیں, 3000 ملی میٹر کے میٹر بنائیں. اب بچے کو پوچھیں کہ بتائیں جی دیا ہوا کیا ہے؟ ملی میٹر دیے ہوئے ہیں, بنانے کیا ہیں؟ میٹر بنانے ہیں. کون سی یونٹ بڑی ہوتی ہے, ملی میٹر کے میٹر؟ میٹر بڑی ہوتی ہے. آپ نے بڑا یونٹ بنانا ہے. ملی میٹر تو اس نے خود دیے ہیں 3000 ملی میٹر, اور ملی میٹر چھوٹا یونٹ ہے. اب آپ نے بڑا یونٹ بنانا ہے. جب آپ نے چھوٹے یونٹ سے, سمالر یونٹ سے بگر یونٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے 10 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے, یا 100 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے, یا 1000 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ کہتا ہے کہ 3000 ملی میٹر کے سینٹی میٹر بنائیں, تو 10 سے ڈیوائیڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتا ہے 3000 ملی میٹر کے ڈیسی میٹر بنائیں, تو 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں.
اگر وہ کہتا ہے 3000 ملی میٹر کے میٹر بنائیں تو 1000 سے ڈیوائڈ کر دیں. آپ نے کیا کیا تھا؟ جب 3 میٹر کے ملی میٹر بنائے تھے، 3 میٹر کے ملی میٹر بنائے تھے تو 1000 سے ملٹیپلائی کیا تھا. اب 3000 یونٹ بنانے کے لیے آپ کو ہمیشہ ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اگر تو ملی میٹر کے میٹر بنانے ہیں تو 1000 سے ڈیوائڈ کریں گے. اگر ملی میٹر کے ڈیسی میٹر بنانے ہیں تو 100 سے ڈیوائڈ کریں گے. اور اگر ملی میٹر کے سینٹی میٹر بنانے ہیں تو 10 سے ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ ملی میٹر سے چھوٹا سینٹی میٹر ہے. ملی میٹر سے چھوٹا سینٹی میٹر ہے، تو ملی میٹر کے سینٹی میٹر بنانے ہوئے تو 10 پہ ڈیوائڈ کریں. سینٹی میٹر سے چھوٹا ڈیسی میٹر ہے، سینٹی میٹر کے ڈیسی میٹر بنانے ہوئے تو پھر 10 پہ ڈیوائڈ کریں گے. اور ڈیسی میٹر سے چھوٹا میٹر ہے، ڈیسی میٹر کے میٹر بنانے ہوں گے تو پھر 10 پہ ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اگر آپ نے ڈائریکٹ ملی میٹر کے میٹر بنانے ہیں تو پھر 1000 سے ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ اب یاد رکھیں آپ نے ملی میٹر کے سینٹی میٹر بنائے تو 10 سے ڈیوائڈ کیا، سینٹی میٹر کے ڈیسی میٹر بنائے تو 10 پہ ڈیوائڈ کیا، اور ڈیسی میٹر کے میٹر بنائے تو پھر 10 پہ ڈیوائڈ کیا. آپ نے 3 دفعہ 10 پہ ڈیوائڈ کیا ہے نا، تو تب جا کے میٹر بنایا نا. ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک ہی دفعہ 1000 پہ کر دیں. 3 دفعہ جب 10 پہ کریں گے تو 3 زیرو آئیں گی نا، تو 1000 میں 3 زیرو ہوتی ہیں، تو ایک ہی دفعہ 1000 پہ کر دیں تو 1000 ملی میٹر کے میٹر بن جائیں گے اگر 1000 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. اور اگر آپ پہلے سینٹی میٹر بنانا چاہتے ہیں تو 10 پہ ڈیوائڈ کریں 1000 ملی میٹر کو، جب 10 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 100 سینٹی میٹر آ جائیں گے. پھر آپ اس کے ڈیسی میٹر بنانا چاہتے ہیں تو پھر 10 پہ ڈیوائڈ کریں تو پھر ڈیسی میٹر بن جائیں گے. پھر آپ اس کے میٹر بنانا چاہتے ہیں، پھر 10 پہ ڈیوائڈ کریں تو میٹر بن جائیں گے. یا ایک ہی دفعہ آپ 1000 ملی میٹر کے میٹر بنانا چاہتے ہیں تو 1000 پہ ڈیوائڈ کر دیں. اور 100 سینٹی میٹر کے میٹر بنانا چاہتے ہیں، سینٹی میٹر کے میٹر بنانا ہوں گے تو 100 پہ ڈیوائڈ کریں گے. اور ڈیسی میٹر کے میٹر بنانے ہیں، 10 ڈیسی میٹر آپ نے میٹر بنانے ہیں تو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو سیکھا آپ نے یہ کہ جب آپ کے پاس بڑا یونٹ دیا ہوا ہوگا اور اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا چھوٹے یونٹ میں تو ملٹیپلائی کریں گے، اور جب چھوٹا یونٹ دیا ہوا ہوگا اور آپ نے کنورٹ کرنا ہوگا بڑے یونٹ میں تو ڈیوائڈ کر دیں گے. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس 1 کلو میٹر دیا ہوا ہے یا 2 کلو میٹر دیا، وہ کہتا ہے 2 کلو میٹر کے میٹر بنائیں. اب مجھے بتائیں 2 کلو میٹر کے میٹر بنانے ہیں تو کلو میٹر چھوٹا ہے یا میٹر چھوٹا ہے؟ تو چھوٹا بنانا ہے. تو کیا میں نے کہا تھا، جب آپ نے چھوٹا بنانا ہوگا تو ملٹیپلائی کریں گے. کلو میٹر سے میٹر بنانے ہیں تو ملٹیپلائی کریں گے. اب کلو میٹر کے جب میٹر بنانے ہوں گے تو 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے نا. 2 کلو میٹر کے آپ نے میٹر بنانے ہیں تو 2 ملٹیپلائڈ بائی 1000 تو یہ آ جائے گا 2000 میٹرز آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کلو میٹر کے جب آپ نے میٹر بنانے، یعنی کلو میٹر بڑا یونٹ ہے، میٹر چھوٹا یونٹ ہے. بڑے یونٹ کے جب چھوٹے یونٹ بنانے ہیں تو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. کلو میٹر کے میٹر بنائیں گے تو 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے. اب فرض کریں آپ نے، وہ کہتا ہے کہ 3000 میٹرز ہیں، ان کے کلو میٹر بنائیں. اب آپ بتائیں کہ میٹرز چھوٹے ہیں یا کلو میٹرز؟ میٹرز چھوٹے ہیں. تو آپ نے کیا بنانا ہے؟ کلو میٹر بڑا بنانا ہے، بڑی یونٹ میں کنورٹ کرنا ہے چھوٹی یونٹ کو، میٹر کو کلو میٹر میں. تو میں نے کیا کہا تھا، جب چھوٹی یونٹ کو بڑی یونٹ میں کنورٹ کریں گے تو ہمیشہ ڈیوائڈ کریں گے. تو 3000 میٹر کو کلو میٹر میں جب آپ کنورٹ کریں گے تو 1000 سے ڈیوائڈ کریں گے. 3000 کو 1000 ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر آپ کے پاس 3 آ جائے گا. بڑی سمپل سی بات ہے. تو یہ میں نے آپ کو کچھ ٹرکس سمجھائے ہیں، کچھ طریقے سمجھائے ہیں بچوں کو سمجھانے کے، خود سمجھنے کے. ان کو اچھے طریقے سے میری آڈیو یہ سنیں اور پھر اس کے بعد اس کو لرن کریں. اگر آپ کو اچھا لگے تو نوٹس بھی بنا لیں اپنے،
بچوں کو سمجھانے کے لیے اور خود سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ آڈیو کافی لمبی ہوگی ہے. میں کبھی کبھی بس اس سلپ آف دا ٹنگ سے آڈیو کو ویڈیو کہہ جاتا ہوں، اس کو اگنور کیا کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.